شکریہ جناب چیئرمین. ریلوے کے بجٹ پہ کٹ موشنز پر بات کرتے ہوئے میں دراصل تقریر نہیں کر رہا، بلکہ میں آپ کے سامنے پچھلے 2 برس میں جو بدقسمتی سے ریلوے کی تباہی ہوئی ہے اس کی ایک دلگیر داستان ہے جو اس ایوان میں آپ کے سامنے اور آپ کے ذریعے اور اس ایوان کے ذریعے قوم کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جناب، ہماری ریلویز تقریباً 150 سال پرانے انداز پہ چلائی جا رہی تھی. جب 2013 میں ہمیں ریلویز کی ذمہ داری ملی تو ہم نے اس کا تجزیہ کیا، ریلوے کے پروفیشنلز کے ساتھ بیٹھے اور سوچا کہ اس تباہ حال محکمے جو ایک کباڑ خانے کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے، کیسے ہم اس کا ٹرن اراؤنڈ کر سکتے. تو جناب، ہم نے یہ اندازہ کیا اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس فلور پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ریلوے کے کمپلیٹ ٹرن اراؤنڈ کے لیے کم از کم 2 دہائیاں درکار ہیں، جن میں سے پہلے 5 سال ہم نے تباہ حال ریلوے کی بحالی کی بھرپور کوشش کی اور الحمدللہ کامیابی حاصل کی اور بنیاد رکھ دی اگلی کامیابیوں کی. میں آج آپ کے ایوان کے ذریعے یہ بات بھی قوم کو کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ شدید ترین سیاسی اختلاف کے باوجود موجودہ وزیر ریلوے کو ابتداً میں نے تقریباً 3 بار یہ پیغام دیا کہ وہ اس کو نہایت سنجیدگی سے لیں. وہ پہلے بھی وزیر، ایک ان کا اپنا کٹ کاٹ ہے اور اگر وہ چاہیں گے تو پرائم منسٹر سے بات بھی منوا لیں گے، پی ایم آفس بھی سینئر وزراء کی بات بہت غور سے سنتا ہے اور کام آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن انہوں نے سر منہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. اور سچ یہ ہے کہ نقشے کوہن کو مٹانے کے چکر میں یا جو کام ہم نے کیے تھے ان کی تکرار نہ اور ہمارا نام ان کے سامنے نہ لیا جائے، انہوں نے پاکستان ریلوے کی ترقی اور بحالی کی اس پوری جو ایک ہم نے مارچ کیا تھا اس سے جان چھڑا لی. میں آپ کے سامنے فگرز کے ساتھ بات کروں گا اور میری گفتگو میں کوئی گروہی سیاست نہیں ہوگی. سارا دن ہم سیاست کرتے ہیں، سیاست پہ بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم قومی اداروں کی بات کریں تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم امپارشل رہ کے تنقید بھی کریں اور تجویز بھی پیش کریں. میں اس تنقید کا بھی میں قائل نہیں ہوں. تو جناب، جب مجھے یہ محکمہ ملا بطور وزیر ریلوے، ہماری گورنمنٹ کو 30 ارب 50 کروڑ روپے کی اس کی سبسڈی تھی، 18 ارب روپے یہ کماتا تھا. جب ہم نے اس کو چھوڑا، آخری سبسڈی جو گورنمنٹ نے دی جسے خسارہ کہا جاتا ہے، تو وہ 37.5 ارب تھی اور کمائی 50 ارب تھی. ہم نے 5 سال میں 32 ارب روپے کے ریونیو کا اضافہ کیا. میں بجا طور پہ یہ سمجھتا تھا اور مجھے یہ سمجھنے کا مجھے حق حاصل تھا کہ اگر موجودہ وزیر ریلوے مہربانی فرماتے اور اپنے محکمے پر توجہ دیتے تو آخری سال میں 10 بلین کا جمپ تھا ہمارا، 40 بلین سے 50 بلین، مجھے اچھی طرح یاد ہے. 7-8 بلین کا جمپ ہر سال ریلوے لے سکتی تھی، ریونیو بڑھ سکتا تھا. لیکن مجھے بہت افسوس سے کرنا پڑتا ہے کہ پہلے سال میں جو ڈیفیسٹ تھا وہ 40 بلین کو کراس کیا، 1.25 ارب روپے کی رقم فرض کی گئی جو آڈیٹر جنرل نے پکڑ لی اور پوائنٹ آؤٹ کر دی. اصل خسارہ پہلے سال کا 42 ارب تھا. یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے دور میں خسارہ 27 بلین کو ٹچ کر گیا تھا، لیکن ہماری گورنمنٹ نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو میرے نزدیک ٹھیک نہیں تھا، اور انہوں نے پینشنرز کو ایک ایسا پینشنرز کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کیا کہ پینشنرز کا تو فائدہ ہو گیا لیکن ہمیں 8-9 ارب کی ہٹ لگی 1 سال کے اندر، ورنہ یہ ہم اس کو 30 بلین سے نیچے اسی وقت لے گئے تھے. بہرحال موجودہ حکومت کو میں باقی شعبوں کی بات نہیں کرتا، نہ میری کوئی اسپیشلٹی ہے ان پہ، لیکن میرا دعویٰ نہیں ہے میری ریلوے پہ اسپیشلٹی ہے، مگر 5 سال ہم نے ریلوے کو اس طرح چلایا جیسے کہ آپ ذاتی دلچسپی لیتے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں کیا. لیکن جناب چیئرمین، مجھے بہت زیادہ افسوس ہے اس بات کا کہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی کو موجودہ حکومت کے وزیر ریلوے نے اپنی پالیسی کے نتیجے میں برباد کر دی ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ اس سال جو پریڈکشن ہے آپ کی انکم کی وہ فال کر گئی ہے اور وہ 42 بلین کے قریب ہوگی آپ کی، یعنی 50 ارب تک ہم لے گئے تھے، 52 بلین تک آپ گئے. خسارہ بھی آپ کے دور میں بڑھ گیا، مگر آپ 8-9 ارب کا فال انکم میں ہے اور خسارہ آپ کا شو کیا جائے گا 42 بلین. 7 بلین ایڈ کریں جو آپ نے واجبات دینے ہیں پینشنرز کے اور ملازمین کے. میں جب چھوڑ کے گیا تھا 1 روپیہ باقی نہیں تھا، جب آیا تھا 5 ارب روپے کی لائبلٹی تھی، ہم نے کلیئر کر دی تھی. اب 7 بلین جو ہے وہ آپ نے دینے ہیں.
ایڈ اس لیے نہیں کر رہے اور پیز اس لیے نہیں ان کو کیا جا رہا کہ خسارہ بڑھ جائے گا. آپ کا خسارہ اس سال بدقسمتی سے 49 بلین کو ٹچ کرے گا ایٹ دی اینڈ آف دی فسکل ایئر. یہ ہے اعداد و شمار. ہوا کیا ہے کہ سیاسی مداخلت ہمارے دور میں کسی وزیر اور ایم این اے میں یہ نہیں تھی اس کو اجازت, یا میرے حلقے میں کسی شخص کو اس کی اجازت تھی کہ میرے وزارتی دفتر میں آتا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے, پتہ کر رہے ہیں اس بات کا. 12,000 میں خالی اسامیاں چھوڑ کے گیا تھا, میں بھی بھر سکتا تھا. کیوں نہیں بھری؟ کیونکہ ریلوے افورڈ ہی نہیں کرتا تھا. آپ نے ایک ہی جھٹکے میں سارا کام کر دیا. میری کانسٹیچوئنسی کی دیکھ لیں, میری 5 سال کی وزارت میں کتنی بھرتی ہیں میرے حلقے کی, اور موجودہ وزیر ریلوے کی دیکھ لیں, وہی آپ کو پتہ لگ جائے گا ٹرانسپیرنٹ دور کون سا ہے. الزام لگانا آسان کام ہے. اب المیہ یہ ہے کہ جتنے فرض شناس لوگ تھے, ڈوئرز تھے, ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا اور خوشامدی اور چاپلوسوں کو آگے لے آیا گیا. خوشامدی خوشامد کر سکتا, کام نہیں کر سکتا, وہ کام کر ہی نہیں سکتا. سو ڈیلیورنس ختم ہو گئی. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوکوموٹیوز, میں ایک 1.5 منٹ میں اس کے مین ہیڈز کو ٹچ کروں گا. ہم نے امریکہ سے لوکوموٹیو خریدے 75, تقریباً 26 ارب روپے کا خرچہ ہوا. 5 ارب کے ٹیکسیز گورنمنٹ آف پاکستان کو پے کیے گئے. تقریباً 33 ارب روپے محکمہ ریلوے سے کما چکا ہے, اور ان کی ابھی 4.5 دہائیوں کی ایج باقی ہے. اسٹیٹ آف دی آرٹ مشین ہے. اس میں سے 8 لوکوموٹیو خراب کھڑے ہیں. 48 کروڑ روپے کا وہ لوکوموٹیو ہے. وہ کوئی سستی سی مشین نہیں ہے, اور دنیا کی بیسٹ مشین ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہ آپ نے جی کے ساتھ کوئی لانگ ٹرم مینٹیننس کا کانٹریکٹ کیا ہے, نہ پارٹس کا کوئی کانٹریکٹ کیا ہے. نیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ یہ دنیا کی بہترین مشین اور 2-4 سال میں یہ برباد اور تباہ ہو جائے گی. مجھ سے پہلے بلور صاحب ایک کانٹریکٹ کر گئے تھے چائنیز لوکوز کا, جسے ZCU63 کہتے. 63 لوکوز ہم نے لیے تھے. وہ گو کے امریکن لوکوز کے مقابلے کے نہیں تھے, لیکن ہم نے بھاپ لیا تھا. 15% ڈاؤن پیمنٹ بھی پہلے ہو چکی تھی. چائنیز کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ مینٹیننس مینوفیکچرر کے ساتھ کانٹریکٹ کیا, اسپیس کی سپلائی کا کانٹریکٹ کیا. میں نے سنا کہ وہ کانٹریکٹ اوور ہو گیا ہے, انہوں نے فریز کر دیا ہے, اور تقریباً 33% لوکوموٹیوز جو ہیں وہ مینٹیننس کے بغیر کھڑے ہیں. کچھ انہوں نے وہاں پہ ریلوے کی جو فیکٹری ہے, لوکوموٹیو فیکٹری, وہاں لاک کر دی ہے کہ ہمارے پاس مینٹیننس کے پیسے نہیں ہیں. یہ بڑی مہنگی مشینیں ہیں اور یہ قومی ورثہ ہے. یہ دعویٰ کرنا بہت آسان ہے کہ ہم قومی ورثے کا تحفظ کریں گے, لیکن جب گلے میں ڈھول پڑتا ہے تو پھر بجانا پڑتا ہے, تو معلوم پڑتا ہے کتنا مشکل کام ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریلوے لوکوموٹیو جب میں آیا تھا, ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کی عمر جو تھی وہ پوری نہیں ہو چکی تھی. 100% فلیٹ اووریج تھا. ہم آپ کو تقریباً 150 کے قریب لوکوموٹیو نئے دے کے گئے اور اپ گریڈڈ. آپ نے ان کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. میں استدعا کروں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور وزیر اعظم صاحب اس چیز کا نوٹس لیں. بہت سیریس بات ہے یہ, اور پتہ کریں کہ لوکوموٹیو جو ہیں وہ تباہ اور برباد ہو رہے ہیں, ان کو کیسے ٹھیک کرنا. یہ پاکستان کا ایسٹ ہے, ہم آئے چلے گئے, آپ آئے ہیں چلے جائیں گے, کوئی اور آئے گا چلا جائے گا, لیکن اداروں کو برباد اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ای ٹکٹنگ جو تھا وہ ہمارا بہترین انیشیٹو تھا. ہم نے اوپن مارکیٹ سے, پرائیویٹ سیکٹر سے ایکسپرٹس ہائر کیے. کمپٹیشن پہ وہ بچے آئے, 6-7 لڑکے تھے, ایک بچی تھی, انہوں نے کام کیا اور انہوں نے ہمیں بہت کم پیسوں میں ای ٹکٹنگ کی ساری اپلیکیشنز بنا دی. 60% ہماری ریلوے کی جو تھی یہ آپ کے ٹکٹوں کی سیل یہ ای ٹکٹنگ پہ چلی گئی. اب کیا ہوا, جو حضور تشریف لائے تو انہیں تو میرا بھوت نظر آتا تھا اس میں, انہوں نے سب کے سب نکال دیے, اور ایک اطلاع ہے کہ 11 کے 11 بچے پنڈی کے رکھ لیے. اب نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ جو مشینری ہے وہ بیکار پڑی ہے, استعمال کرنی آتی نہیں ہے, اور اب وہ NTC کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں ٹکٹنگ 75 لاکھ روپے مہینے پہ. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ آپ نئے لوگ رکھ لیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرانے والے تھے وہ اچھے نہیں تھے, پر کام کے لوگ رکھیں, اور جب آپ کے پاس مشینری موجود ہے, کمپیوٹرز موجود ہیں, ان کو اپ گریڈ کر کے چلاؤ. اس طرح پیسے برباد کرنے کا تو آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے, آپ کا ذاتی پیسہ تو نہیں ہے. آپ آگے آ جائیں. کوچز اور فریٹ وینز, 250 پیسنجر کوچز اور 800 فریٹ وینز کا ایک پروجیکٹ ہم بنا گئے تھے, جن کا سامان آنا تھا اور انہوں نے یہاں پہ اسمبل ہونا تھا ہماری فیکٹریز کے اندر, وہ بیک برنر میں ڈال دیا. اب لوکوموٹیوز موجود ہیں, فریٹ وینز اور مسافر کوچز موجود نہیں ہیں, تو آپ کس طرح چلائیں گے ٹرین کو؟ اسی طرح پاور وینز جو بجلی سپلائی کرتی ہیں, آدھی خراب کھڑی ہیں,
اور آگے نیکسٹ ایکسٹینشن کا کوئی پلان ہے ہی نہیں. ٹریکس جناب، ٹریکس ہمارے بڑے پرانے ہیں، ان کو مینٹین ریلوے کرتی ہے بڑی مشکل سے، لیکن سیفٹی میئرز اور ایس او پیز کو فالو کیا جاتا ہے. اس میں ای آرز ہیں، انجینئرنگ ریسٹرکشنز ہیں، کچھ پرماننٹ ای آرز ہیں، کچھ ٹیمپریری ہیں. ہم نے ایک روڈ میپ کے تحت ان کو ہر سال ریموو کرنا شروع کیا، ہر کوارٹر کے بعد چیک کرتے تھے کتنی ای آر ریموو ہوئی ہیں کس کس ٹریک پہ. وہ سارا کام چھوڑ دیا. یہ جو حادثات ہو رہے ہیں یہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ آپ کے پاس ٹریک مینٹیننس کا آپ کا جو ایس او پیز بنائی گئی تھی فالو نہیں ہو رہی. ایک اور بات ہے، ہم نے رجیم چینج کی اور ہم لے گئے اس کو میکنائزیشن کے اوپر، پوری مینٹیننس کو ٹریک کی، کیونکہ پوری دنیا میں تو مشینوں سے ہوتا ہے، ہم ہتھوڑیوں سے ٹھک ٹھک کرتے ہیں. تو وہ شیخ صاحب نے یہ نعرہ دے دیا ہے کہ نہ کچھ خریدوں گا نہ لگاؤں گا تاکہ کوئی حساب ہی نہ دینا پڑے. تو بڑا آسان کام ہے کہ آپ نے کوئی کام ہی نہیں کرنا، کچھ خریدنا تو پھر یہ کباڑ خانہ بن جائے گا. ہماری 5 سال کی محنت ستیہ ناش ہو ہی گئی ہے، لیکن یہ اتنا بڑا قومی اثاثہ یہ آپ سے پرائیویٹائز بھی نہیں ہوگا. میں تو ذاتی طور پہ نجکاری کے خلاف ہوں، ریلوے کی ہونے بھی نہیں دی، لیکن یہ میں آپ کو عرض کر دوں اس کا گاہک بھی دنیا میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا. تو ایک وقت آئے گا کہ اگر یہ حالات رہے تو کوڑیوں کے بھاؤ ہم اس کو بیچ رہی ہوگی حکومت پاکستان، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ چاہیں تو گورنمنٹ ریگولیٹر کے طور پہ اپنا کام کرے اور پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی حوصلہ افزائی کرے. ہم کیا کرتے تھے، ایک ایک ٹرین کو اٹھاتے تھے، انالائز کرتے تھے، یقین کریں کئی گھنٹے ایک ٹرین پہ ڈیبیٹ کرتے تھے اکراس دی ٹیبل، اور اس کے بعد فیصلہ کرتے تھے اس کے لاس کو کم کیسے کرنا ہے، اور پھر اس کو ڈیولپ کرتے تھے، بناتے تھے، تیار کر کے لانچ کرتے تھے، اور پھر پرائیویٹ سیکٹر کو انوائٹ کرتے تھے، کمپٹیشن سے ٹرین دے دیتے تھے. آپ آگے چلیں. اب کیا کیا بھائی صاحب نے، بھائی صاحب اس لیے کہتا ہوں کہ اور کسی نے یہ کیا نہیں ہے، میں سب پہ ڈال دوں کہ جی سارا کچھ ہی جو ہے وہ ایک آدمی نے کیا. مین سلیکشن غلط ہو گئی ہے. مین سلیکشن ٹھیک کریں گے نتیجہ ٹھیک آئے گا. ڈی ایم جی والوں کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ سیکٹری ریلویز بنے، انہیں پتہ نہیں ہے ریلویز کیا ہے. میری بات شاید بعضوں کو بری لگے، آپ کو لانا پڑے گا ریلوے سروس کا آدمی جو سیکٹری ریلویز ہو. ہم نے بنایا تھا کوئی 20-22 سال کے بعد، اس نے نتائج دیے. آپ ڈی ایم جی کے 2 افسر لے آئے ہیں، وہ جب تک ریلوے کی سمجھ آتی ہے ریٹائر ہو جاتے ہیں. اس سے آگے یہ ہے نئی ٹرینز. نئی ٹرینز کا کوئی تک نہیں تھا. ہم نے ایک سلوگن دیا تھا ریلوے کو کہ کوانٹٹی نہیں کوالٹی. آپ نے اس کو الٹا کر دیا کیونکہ مکمل اسٹیٹ آف ڈینائل میں چلے گئے ہیں. اب آپ کوانٹٹی پہ ہیں، غلیظ ٹرینیں چلا رہے ہیں، گندی ٹرینیں چل رہی ہیں، پنکچویلٹی کمپرومائز ہو گئی ہے. 15% ایڈیشنل ریٹ ریلوے کی ایس او پی ہے آپ کو لوکوموٹیوز کا اور کوچز کا رکھنا ہے اسپیئر، تاکہ ایک ٹرین کراچی سے لاہور یا لاہور سے کراچی جا رہی ہے، اگر لیٹ ہوئی تو دوسری ٹرین ٹائم پہ چل پڑے. آپ نے سارا ایڈیشنل ریٹ ایگزاسٹ کر دیا ہے. نیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ پنکچویلٹی بھی کمپرومائز، سیفٹی بھی کمپرومائز، اور صفائی ستھرائی بھی کمپرومائز. آگے چلیں. جب ریلوے کی لینڈز، ہم نے لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بنایا، ڈیجیٹائز کیا. تقریباً 99% کام ہم کر گئے ہوئے ہیں، مے بی 100%. ہزاروں ایکڑ نئی زمین جو لاسٹ لینڈ تھی ریلوے کی وہ آئیڈینٹیفائی ہوئی، وہ سامنے آئی. اب کرنا کیا تھا، اگلا کام یہ تھا کہ ڈائریکٹوریٹ آف لینڈ کی ریسٹرکچرنگ کرنی تھی، کیونکہ یہ جو لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے یہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. کوئی ریسٹرکچرنگ نہیں تھی، بنا بنایا پروگرام موجود ہے اور لینڈ کی ڈیجیٹائزیشن ہو چکی ہے. ہم نے ریلوے کے نچلے ملازمین جو قبروں میں رہنے پہ مجبور ہیں، وہ ریلوے کے کوارٹر قبروں کی طرح ہیں، گرنے والے ہیں، 350 نئے بنائے اور ایک ٹرینڈ سیٹ کیا کہ ہر سال 300 400 500 بنائیں تاکہ 7 8 10 سال کے اندر یہ ڈیفیشنسی دور ہو. آپ نے روک دیا. اس کے بعد بنے کراچی میں بنے، میں نے خود افتتاح کیا تھا اور وہ باقاعدہ وہاں لوگ رہ رہے ہیں، میں آپ کو جگہ بھی بتا دوں گا بیچ میں. اس کے بعد 3 آرگنائزیشنز تھی ہماری ریلوے کی، پریکس، ریڈیمکو اور ریل کاپ. ریل کاپ 2.5 کروڑ کماتی تھی، ہم اسے 30 کروڑ پہ لے گئے. آج وہ سارے لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہے. پریکس پڑی ہوئی ہے. ریڈیمکو آپ نے بند کر دی. ریڈیمکو کیا تھی؟ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کی کمپنی، ہم سے پہلے کی بنی ہوئی تھی، سرکاری کمپنی تھی. ہم نے جو نئے ریلوے اسٹیشن بنائے ان کے اندر کانسیپٹ یہ تھا، کوئی جا کے دیکھے تو صحیح ان ریلوے اسٹیشنز کو، ان میں باقاعدہ کمرشل ایریا وہ ریلوے نے لیز کرنا تھا. 1.5 2 2.5 کروڑ کا سال کی لیز ملنی تھی اور ساری سپینڈنگ اس ایریا کی اسی لیز میں اٹھا لینی تھی. ایک ریلوے اسٹیشن چیئرمین صاحب 2 سال میں لیز نہیں کر سکے. آپ وہ پڑے ہوئے ہیں، وہ بھوت بنگلے بن رہے ہیں. خواجہ صاحب تھوڑا بریف کر کے. نہیں سر، میں نے آپ سے ٹائم لیا ہے، مجھے کم از کم 7 8 نہیں سر، مجھے اس پہ بات کرنے دیجیے. ہم نے 6 تقریریں نہیں کی، ایسے نہ کریں. اگر آپ مجھے روکیں گے میں خاموشی سے بیٹھ جاؤں گا. نہیں بات کرتے
میں تو ایک تنقید نہیں کر رہا آپ کو, ایک پروڈکٹیو بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, سچ بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کے سر ریلوے کیریج فیکٹری فارغ بیٹھی ہوئی ہے, یہ جو آپ کی کیریج فیکٹری ہے اسلام آباد والی, آپ کی لوکوموٹو فیکٹری سالپور والی, لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں, کوئی کام نہیں ہے. لاہور کی ورک شاپس میں کوئی کام نہیں, میٹیریل ہی نہیں ہے. جب میٹیریل نہیں ہوگا تو مزدور کام کہاں سے کرے گا؟ آپ یقین کریں ریلوے کے مزدور کام کرنا چاہتے ہیں. میں نے ان کے ساتھ کام کیا زمین پہ بیٹھ کے. میں ان ٹریڈ یونین, ان کی حیرت ہوگی, آپ کی حکومت آ گئی تھی, ایک شادی پہ مجھے ٹریڈ یونینسٹ مل گئے, چند مہینے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی ہم اسٹرائک کرنا چاہتے ہیں. میں کیا اسٹرائک نہ کرنا پلیز, میں کسی کو کہوں گا شیخ رشید صاحب کے ساتھ بیٹھو اور بیٹھ کے مسئلوں کو حل کرو, اسٹرائک نہ کرنا, ریلوے کو نقصان ہوگا. ہم تو اس جذبے کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے ہمارے اوپر مل دیا کہ جی پتہ نہیں چور ہیں, ڈاکو ہیں, کیا کچھ کر دیا. میں بھی بھگت آیا ہوں, ریلوے کا تو کوئی الزام لگا بھی نہیں. جو انویسٹیگیشن کرنے والے آئے تھے وہ شرمندہ ہو کے واپس چلے گئے تھے. آگے چلتے ہیں. سبی ارنائی 300 کروڑ روپے سے ٹریک سر مکمل ہے, ڈبے بھی اس قابل موجود ہیں جتنے وہاں چاہیے, لوکوز بھی موجود ہیں. 2 سال سے ٹرین نہیں چلی سبی ارنائی پہ. یہ میں ریکویسٹ کروں گا, آپ نے ایف سی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرنا ہے سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کا. تھوڑا سا خرچہ ہے, 4 ضلع لنک ہو جائیں گے, مائنز ایریا, کول مائن, لوگوں کی زندگی بدل جائے گی. آپ نے بلوچستان ہے, صرف ٹرین چلانی ہے, اس ٹرین کو چلا دیں بس, اتنی مہربانی کریں. اس سے آگے چلیں, جیکب آباد, بسیما, گوادر, گوادر خشدار مستون کوئٹہ. یہ ہے جو گوادر کا لنک بنے گا ML1 کی بات جب یہ نئی ایکسٹینشن ہوگی. یہ بھی پاکستان کا کام ہے. اس کی ہم 200 ایکڑ کی پیمنٹ کر چکے ہیں, 285 ایکڑ زمین کی بھی کر چکے ہیں. وہ لینڈ لینی تھی, 200 ایکڑ لے لی تھی. وہاں پہ گوادر میں ریلوے یارڈ اور ریلوے اسٹیشن بننا تھا. ٹریک کی الائنمنٹ ہو گئی ہے, ڈیمارکیشن ہو گئی ہے. اب اس سے پیسے بلوچستان گورنمنٹ کو دے دیں تاکہ کوئی آپ کے دور میں, آپ کے بعد وہاں پہ ٹریک بن جائے, ورنہ جگہ مہنگی ہو جائے گی. پھر اس کے بعد گورنمنٹ کو 4 گنا قیمت پہ جگہ لینی پڑے گی. کسی نے 2 سال میں اس طرف توجہ نہیں دی. آپ آگے چلیں. ڈائریکٹوریٹ آف لیگل افیئرز, ہزاروں لیگل کیسز ہیں. وہ ڈائریکٹوریٹ آف لیگل افیئرز بنایا تھا جناب, وہ ختم کر دیا. اب وہاں پہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی سول انجینئر ہیں. یہ لیگل افیئر سول انجینئر کا کام تو نہیں. میں آپ کی خدمت میں آخر میں سی پیک پہ آ جاتا ہوں اور اس کے بعد بات کو ختم کر دیتے ہیں. وہ تو بات تو بہت لمبی ہے, ختم ہی نہیں ہو سکتی ہے, اتنی بڑی تباہی ہے. سی پیک یہ ML1 ہے سر. یہ ML1, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ریلویز کو ایک ہسٹوریکل اپرچونٹی مل رہی ہے, لیکن یہ ہسٹوریکل اپرچونٹی آسان نہیں ہے. اور میں آپ کو عرض کر دوں کہ اس پہ میں نے فاسٹ ٹریک پہ کام جان کے نہیں ڈالا تھا. کریڈٹ لینے کے لیے, اگر کریڈٹ لینا تھا تو فاسٹ ٹریک پہ ڈالتے, اس میں غلطیاں ہونی تھی. پاکستان ریلویز کو ML1 پہ جدید ریلویز کا تجربہ نہیں ہے. ہمیں پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے اور آہستہ آہستہ قدم رکھنا ہے, ورنہ ہم کئی ارب ڈالر کا ٹیکہ لگوا لیں گے پاکستان کو, اور اس کے بعد ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑیں گے. یہ پیسے واپس نہیں ہم کر سکیں گے. یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے. ہوا کیا ہے, ہم نے ایک فریم ورک ایگریمنٹ کیا 2017 میں. اب آپ نے اگر کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو آپ کو چائنیز پارٹنرز کے ساتھ بات کرنی ہے. یہاں جو PC1 اپروو ہوا ہے وہ چائنیز کو آن بورڈ لیے بغیر ہوا ہے. میں ذمہ داری سے گزارش کر رہا ہوں. اور جو آپ نے پرائرٹیز لگائی ہیں اس میں آپ نے اس کو سارے کو الٹا دیا ہے. یعنی پشاور مشہرہ, پنڈی لاہور, روڑی نواب شاہ, یہ پرائرٹی ٹھیک نہیں ہے. یہ دوسری پرائرٹی ہے. فیز 1 میں تھا کالووال پنڈورا, جیلم اور پنڈی کے بیچ, اور ملتان لاہور, اور اس کے ساتھ والٹن کی ٹریننگ اکیڈمی. آپ ایک نئی ریلوے ڈال لیں گے, ٹریننگ والے اگر لوگ نہیں ہوں گے تو ریلوے چلائے گا کون, اس پہ آپریشن کیسے ہوگا. سو سی پیک کی جو ہم نے وہ بنایا تھا PMU, وہ اشفاق خٹک صاحب آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں آج کل KPK میں, لرنڈ آدمی ہیں, ان کو اٹھا کے باہر پھینکا بےزتی کر کے, پوری ٹیم فارغ کر دی. اب وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں کھ نہیں پتا ڈیزائننگ کس نے کروائی تھی, اس کی ڈیٹیل کیا ہے. یہ $8.2 بلین پہ کنسیو کیا گیا. $6.2 بلین پہ فائنل ہوا, کچھ چیزیں ہم نے چھوڑ دی. آپ کے دور میں $7 بلین پہ اب اس کا اپروول ہوا ہے PND سے. کیا مناسب ہوگا میں کہوں $1 ارب کا کھانچا لگا دیا, جو شیخ صاحب ہمارے بارے میں کہتے تھے کہ $2 ارب کا کھانچا لگا دیا. میں نہیں کہہ رہا, ڈیلے اتنا ہو گیا کہ $1 ارب کاسٹ بڑھ گئی ہے. پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی ترجیحات کو ٹھیک کریں. ہم نے 5 سال میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا, آپ کی گورنمنٹ نے 9 سال دیے ہیں. بھائی جان یہ 15 سال میں بھی اس طرح مکمل نہیں ہوگا. اس کی ترجیحات ٹھیک کریں. ہم تیار ہیں ریلوے پروفیشنلز کے ساتھ PND میں جانے کو. آپ کے سامنے پریزنٹیشن رکھیں گے, اس کی مائکرو ڈیٹیل رکھیں گے, اس کی ڈائریکشن کو ٹھیک کریں. ہر جگہ پالیٹکس نہیں ہو سکتی کیونکہ پاکستان کا قومی احساس
آپ سے عرض کروں گا کہ یہ جو فوبیا ہے پچھلی حکومت کا، اگر اس سے باہر نہیں نکلا جائے گا آپ کے ٹھیک کام بھی الٹے ہو جائیں گے. بہتر ہے کہ اگر ہم نے کوئی ٹھیک کام کیا آپ اس کو لے کے چلیں، اس کا کریڈٹ لے لیں، مگر پاکستان کو نقصان نہ ہو. میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارا بہت میں نے مختصراً اس کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے. ایک تباہی ہے ریلوے کے اندر مچی ہوئی. ایک افسر کو سال میں 3 بار ٹرانسفر اور پوسٹ کیا جاتا ہے. کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، لوگ کانفیڈنس لوز کر گئے ہیں. ایک نیب کی وجہ سے بھی کوئی فائل سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی پریکیورمنٹ نہیں ہو رہی. پارٹس کی مینٹیننس اور مشینری کی پریکیورمنٹ کا کوئی نظام باقی نہیں بچا. ایک مکمل تباہی ہے. اگر یہ تباہی نہ روکی گئی آپ یقین کیجئے اور 6 ماہ سال اس طرح گزر گیا ریلوے خواب بن جائے گا اور ایک کباڑ خانے کی شکل میں باقی رہے گا. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور آپ کی جو PND کا ڈپارٹمنٹ اور فائنانس کی منسٹری جس کی بعد میں ذمہ داری بننی ہے وہ ان ساری چیزوں کا سیریس نوٹس لیں اور کسی طریقے سے ریلوے کی کم از کم بحالی کا جو ہم نے ایک ایڈوانسمنٹ کی تھی اگر آپ اس کو ماڈرنائز نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو ریورس گیئر نہ لگائیں. بہت شکریہ. تھینک یو، بہت شکریہ.